جی آج ہم پڑھیں گے حکایت نمبر 13 بی اے فارسی آپشنل۔ یکی از ملوک را شنیدم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یکی از ملوک را شنیدم، ایک بادشاہ کے بارے میں نے سنا کہ شبی در عشرت روز کردہ بود، کہ رات اس نے عیش و عشرت میں بسر کی، ودر پایان مستی، اور ایک مستی کے عالم میں، مدہوشی کے عالم میں ہمیں گفت وہ کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ شیخ سعدی اس کو اشعار کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ مارا با جہان خوش تر ازیں یکدم نیست، ہمارے لیے، مارا با جہان ہمارے لیے دنیا میں اس یکدم، اس ایک لمحے سے اچھا لمحہ کوئی نہیں ہے۔ کز نیک و بد اندیشہ و از کس غم نیست، کیونکہ نہ تو ہمیں برائی کا فکر ہے اور نہ ہی کسی کا اچھائی کا فکر ہے، و از کس غم نیست، اور نہ ہی کسی کا غم ہے۔ درویشی با سرو بسرما، ایک درویش کو جو سردی میں برون خفتہ بود، باہر سویا ہوا تھا، وہ گفت، اور اس نے کہا، ای آنکھیں باقبالے تو در عالم نیست، اے یہ کہنے والے کہ تیج جیسا اقبال والا اس دنیا میں نہیں ہے۔ گیرم کے غمت نیست، میں مان لوں کہ تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ غم ماہم نیست، ہمارا غم بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ اس نے ایک جو ہے وہ طنزیہ انداز میں کہا کہ تو کیسا بادشاہ ہے، تجھے ہمارا غم بھی نہیں ہے، ہم جیسے فقیروں کا بھی غم نہیں ہے۔ ملک را خوش آمد، بادشاہ اس کی بات سے بڑا خوش ہوا۔ سرائی 1000 دینار، اور 1000 دینار کی تھیلی از روزن برون داشت، دریچے کے ذریعے سے باہر ڈال دی، اور کہا، دامن بدار این درویش، اے درویش اپنی جھولی پھیلاؤ۔ گفت، اس درویش نے کہا، دامن از کجا آرم، میں جھولی کہاں سے لاؤں، دامن کہاں سے لاؤں کہ جامہ نہ دارم، میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں۔ ملک را برحال ضعیف او، بادشاہ کو اس ضعیف کے حال پر رقت زیادہ شد، اور بھی زیادہ ترس آنا شروع ہو گیا۔ وخلعتی برآن مزید کرد، اور اس نے ایک جوڑا، ایک خلط یا ایک انعام اور بھی مزید اس کے اوپر پیش کیا۔ پیشش فرستاد، اور اس کے سامنے بھیج دیا۔ درویش مران نقد و جنس را، درویش نے اس نقدی کو اور اناج وغیرہ کو اندک زمان وخود، تھوڑے ہی عرصے میں ختم کر دیا۔ وہ پریشان کرد، اور دوبارہ جو ہے وہ غربت میں آ گیا۔ وہ باز آمد، اور دوبارہ پھر وہ واپس آ گیا۔ اب اس کے دوبارہ واپس آنے کو شیخ سعدی جو ہیں وہ اشعار کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، قرار برکف آزاد گان نگیرت مال، جو آزاد منش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ہتھیلی پر مال نہیں ٹکتا۔ نہ صبر در دل عاشق، جیسا کہ عاشق کے دل میں صبر نہیں ہے۔ نہ آب در غربال، اور نہ جیسے چھلنی کے اندر پانی ٹھہرتا ہے، ایسے ہی آزاد منش جو لوگ ہیں، درویش جو لوگ ہیں، ان کی ہتھیلی پر مال نہیں ٹھہرتا۔ در حالتی کہ ملک را بر پروائی او نبود، اس کی حالت ایسی تھی کہ بادشاہ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، یعنی کہ بھول چکا تھا بادشاہ اس کے بارے میں، یعنی کہ درویش واپس آ چکا ہے۔ حال بگفتن، لوگوں نے کہا کہ یہ وہی درویش ہے جو آپ کے پاس سے پیسے لے گیا تھا، جس کو آپ نے انعام دیے تھے۔ حال بگفتن، لوگوں نے اس کا حال بیان کیا۔ باہم بر آمد، بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا۔ وروی از درہم کشید، اور غصے کا اظہار کیا۔ وہ ازیں جا گفتاند، اور جیسا کہ اس جگہ پہ عقل مند اصحاب فطنت، یعنی کہ جو عقل مند لوگ ہیں، انہوں نے اس جگہ یہ بات کہی ہے۔ وہ خبرت کے از حدت سلط بادشاہان، اور ان کی بات یہ ہے کہ از حدت سلط بادشاہان، بادشاہوں کے غصے سے اور ان کے روب سے جو ہے وہ برحذر باید، مطلب کہ بچنا چاہیے، کہ غالب ہمت ایشان، کیونکہ ان کا زیادہ تر جو ہے وہ توجہ با معظمات امور مملکت، ملک کے امور کے اندر، ملک کے کاموں میں صرف ہوتے ہیں۔
و تحمل ازدحام عوام نہ کنند، اور وہ عوام کے ہجوم کو برداشت نہیں کرتے۔ مطلب یہاں پہ کہتا ہے کہ عقل مندوں نے کہا ہے کہ بادشاہوں کے رعب اور دبدبے سے خوف سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کا زیادہ تر جو ہے کام جو ہے وہ ملک کے امور چلانے میں ہوتا ہے، تو اگر عوام کا رش لگا رہے تو ان کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ دیکھیں اگر کوئی شخص مصروف ہو اور بار بار اس کو جو ہے وہ ہم تنگ کرتے رہ جائیں تو اس کے لیے پھر پرابلم ہوگی، تو اگر وہ کچھ دینا چاہے بھی تو ہمیں نہیں دیتا۔ جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا ہے، حرامش بود نعمت بادشاہ کی نعمتیں اس بندے پر حرام ہیں کہ ہنگام فرصت ندارت نگاہ جو اس کے فرصت کے لمحات کا خیال نہیں کرتا۔ مجال سخن تانبینی زپیش، اگر تجھے اس کے سامنے جو ہے وہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا، بادشاہ کے سامنے مصروف ہے وہ، تو پھر باہودہ گفتن مبر قدر خیش، تو فضول بات کر کے اپنی عزت مت گھٹا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ موقع محل دیکھا کریں کہ یہ اس سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی بادشاہ کے سامنے۔ گفت بادشاہ نے کہا، این گدائی شوخ مبذر، یہ تو فقیر جو ہے یہ تو فضول خرچ ہے کہ چندان نعمت بچندین مدت بر انداز، اتنے سارے پیسے چند لمحوں میں ہی اس نے اڑا دیے۔ برانید، اسے بھگا دو کہ خزانہ بیت المال حکمہ مساکین است، کیونکہ بیت المال کا جو خزانہ ہے وہ مساکین کے لیے ہے، نہ تومہ اخوان الشیاطین، نہ کہ شیطان کے بھائیوں کے لیے۔ اپنی بات کو شعروں میں وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اب لہی کے رود روشن شمع کافوری نہد، وہ بے وقوف احمق، ٹھیک ہے، بے وقوف احمق جو دن کی روشنی میں شمع کافوری نہد، کافور کی شمع جلاتا ہے، زود بینی، عنقریب آپ دیکھیں گے کہ کش سش باشب روغن نباشد در چراغ، کہ رات کی تاریکی میں اس کے چراغ میں تیل تک نہیں ہوگا جلانے کے لیے۔ یکی از وزرائے ناصح، ایک وزیر جو کہ اس کا خیر خواہ تھا بادشاہ کا، گفت اس نے کہا، ای خداوند مصلحت آں بینم، اے بادشاہ مصلحت میں اس میں دیکھتا ہوں کہ چین کسان را بوجہ کفاف تفاریق مجرا دارن، کہ اس جیسے مزدوروں کے لیے جو ہے آپ گزارا لائق وظیفہ جاری کر دیں، تا در نفقہ اسراف نہ کنند، تاکہ یہ اپنے خرچ میں اسراف سے کام نہ لیں۔ امانچ فرمودی از زجر و منع، جو آپ نے ڈانٹا ہے اسے اور اس کو جو ہے وہ غصہ کا اظہار کیا ہے، مناسب حال ارباب ہمت نیس، تو یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ عہدے کے مناسب نہیں ہے۔ کہ یقیرا بلطف امیدوار گردانیدن، کہ کسی کو اپنی نعمتوں کا پہلے امیدوار کرنا، و بعد بن امیدی خستہ کردن، اور بعد میں اس کو نا امید کر دینا، مطلب پہلے لالچ دینا اور بعد میں کہنا نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اپنی اسی بات کو شیخ سعدی اشعار کے ذریعے سے مزید وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بروی خود در طمع باز نتوان کرد، جو لالچی ہے اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ سخاوت کا دروازہ مت کھولو، چوں بعد شد، اگر آپ نے کھول دیا ہے بدرشتی فراز نہ توان کر، تو سختی سے پھر بند نہ کرو۔ کسے نہ بینت کت شنگانے حجاز، کسی نے نہیں دیکھا کہ حجاز کے پیاسے بسر آب شورا گرد آیند، کہ وہ ایسے پانی کے گرد جمع ہے جو کھارا پانی ہے۔ ہمیشہ لوگ میٹھے پانی کے گرد جمع ہوتے ہیں نا، تو جو کھارا پانی ہے اس کے گرد تو جمع نہیں ہوتے۔ ہر کجا چشمہ ای بود شیرین، جہاں بھی میٹھا چشمہ ہوگا، مردم مرغ مور گرد آیند، وہاں پرندے انسان تو آئیں گے۔ تو اس لیے آپ سختی نہ کریں گزارا لائق، یعنی کہ جس کے پاس کوئی امید ہوتی ہے، ہم اسی کے پاس جاتے ہیں نا، تو آپ سے ان کو امید ہے اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں، تو سختی سے دروازہ جو ہے اپنا بند مت کریں۔ تو یہ تھی عزیز طلباء آج کی حکایت، تو یہ بھی تقریباً چھوٹی سی حکایت ہے۔ تو ملتے ہیں جی اگلی حکایت کے ساتھ، تو اگلی حکایت ہوگی 14ویں حکایت۔